انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے، اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ آسمان کتنا بڑا ہے، سورج چاند ستارے جس آسمان میں موجود ہیں، یہ آسمان کتنا وسیع ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا بڑا ہے۔ سنو، میرا اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ زمین کتنی وسیع ہے، زمین کتنی بڑی ہے، سورج چاند ستارے، انسان حیوان چرند پرند، سمندر پہاڑ اس زمین میں موجود ہیں۔ انسان اس زمین کے اوپر موجود، اتنا بڑا عقل مند انسان اس زمین پر موجود، جس انسان نے اپنی عقل کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے ایسی ایسی چیزیں بنائی جو انسانی سوچ سے بھی بالا تر ہیں۔ اتنا عقل مند انسان اس زمین کے اوپر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ زمین کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ کے سامنے اتنی بڑی زمین مچھر کے ایک بال کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ زمین کتنی بڑی ہے، مگر میرا اللہ اس سے بھی بڑا ہے، میرا اللہ اس سے بھی طاقتور ہے۔ اگر میں انبیاء علیہ السلام کی بات کروں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا، کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کا باپ بنایا۔ اتنا بڑا مقام دیا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو آدم کے آگے جھکا دیا، اسرائیل کو جناب آدم کے آگے جھکا دیا، تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے جھکا دیا۔ ایک فرشتے نے جب جھکنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے آگے نہ جھکنے کی جو سزا دی وہ سب کے سامنے ہے۔ لعنت کا توپ اس کے گلے میں ڈال کر قیامت تک کے لیے شیطان بنا کر اسے زمین پر پھینک دیا، جس کا نام آج شیطان ہے۔ کل اس کا نام ابلیس تھا، آج اس کا نام شیطان ہے۔ یہ سزا کیوں ملی؟ اس وجہ سے کہ آدم اتنے بڑے مقام و مرتبے کا مالک ہے۔ میں نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس لعنتی نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ہزاروں غوث قطب ابدال کھڑے ہو جائیں، ایک لائن پر ہزاروں غوث قطب ابدال کھڑے ہو جائیں، ایک دن کے نبی کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس رب نے کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کو پیدا فرمایا، تو میرے اور آپ کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کا سردار بنایا، ان تمام انبیاء کا امام بنایا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جس خدا کا مصطفیٰ اتنا بڑا ہے وہ خدا کتنا بڑا ہوگا؟ جس رب کا محبوب اتنا بڑا ہے، جو بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، جس کی نظریں عرش بری پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، جو عرش بری کے نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر جو کچھ ہو رہا ہے زمین پہ بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دوسرے آسمان پر کیا کچھ ہو رہا ہے، فرشتے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس وقت اس گھڑی فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کون سا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کچھ کہہ رہا ہے، فرشتے کیا کچھ سن رہے ہیں، کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، کون سا ذکر کر رہے ہیں۔ جو بیٹھا زمین پر ہوتا ہے عرش کی خبریں لے رہا ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں کی خبریں سن رہا ہوتا ہے، اور جس کا مصطفیٰ اتنا بڑا ہے وہ خدا کتنا بڑا ہوگا۔ تو ہمارے گھر میں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب بچہ ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آتا ہے، تو سب سے پہلے ہم جو کام کرتے ہیں، بچے کے کانوں میں اذان کی آواز دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہیں، مطلب کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان جب پیدا ہوا تھا ہم نے اس کے کان میں کہا تھا اللہ سب سے بڑا ہے، اور مسلمان کی زندگی کا جب اختتام ہو جاتا ہے، جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جب زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، جب جسم سے روح نکال دی جاتی ہے، اس وقت ہم مسلمان کو غسل کفن دیتے ہیں۔ غسل کفن دینے کے بعد اس کی میت کو امام صاحب کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ اب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، جوانو
جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی، وہ کسی بھی میدان میں شکست نہیں کھا سکتا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں میرے معاشرے میں، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو غفلت میں آ کر کسی اور کو بڑا مان بیٹھے ہیں، وہ مال و دولت کو بڑا مان بیٹھے ہیں، تخت و تاج کو بڑا مان بیٹھے ہیں، امیروں کے، بادشاہوں کے دبدبے کو، بادشاہوں کے ڈر کو اپنے اندر بٹھا لیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا دنیا والوں سے مت ڈرو، میں رب سے ڈرو، دنیا والوں سے خوف مت کھاؤ، میں رب سے خوف کھاؤ۔ ارے انہی سے ڈرتے ہو، یہ تو مٹی کے پتلے ہیں، روح کے بغیر ان کا جسم کسی خاطر کا نہیں، روح کے بغیر ان کا جسم مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ تم انہی سے ڈرتے ہو جو میرے محتاج ہیں، ان سے مت ڈرو، میں رب سے ڈرو جو ازل سے تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اور سنو، جو لوگ میرے خوف کو، میرے ڈر کو اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں، پھر میں انہیں دنیا کے ڈر سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر میں انہیں دنیا کے خوف سے آزاد کر دیتا ہوں، جو لوگ میرے خوف کو اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے دروازے پر عاجز بن کر آئے، میں رب اسے مایوس نہیں کرتا۔ جوانو، عاجزی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ عاجزی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ عاجزی اگر خالق کے سامنے ہو تو اطاعت کہلاتی ہے، عاجزی اگر مخلوق کے سامنے ہو تو معرفت کہلاتی ہے۔ عاجزی وہ پردہ ہے جسے انسان کو اپنی نیکیوں کے اوپر ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ایک طرف عاجزی ہے، دوسری طرف تکبر ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ خطا کا پتلا ہونے کے باوجود بھی خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا، اتنی بلندی پر اڑتے ہوئے زمین پر گرنے سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو پرندے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کوئی انسان نہیں کہ تھوڑی سی بلندی پر جاؤں اکڑ جاؤں، تھوڑی سی اونچی جگہ پر جاؤں اکڑ جاؤں، نظریں میری زمین پر ہی رہتی ہیں، اس لیے تو میں نہیں گرتا کہ میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ہمارے دروازے پر عاجز بن کر آئے ہم اسے مایوس نہیں کرتے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک فاسق و فاجر شخص تھا جو مخلوق خدا کے لیے باعث عذاب تھا۔ اس کا سارا دن مخلوق خدا کو تنگ کرنے میں گزرتا تھا، وہ ہر وقت مخلوق خدا کو تنگ ہی کرتا رہتا تھا۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر بڑھاپے تک کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ لوگ اس سے اس قدر تنگ تھے کہ اس کے مرنے کی دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ یہ مردود کب مرے گا۔ لوگ اسے انسان نہیں کہتے تھے، لوگ اسے مردود کہتے تھے، کبھی کبھار لوگ اسے کتا بھی کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جس بستی میں یہ گنہگار شخص رہتا تھا، یہ بدکار رہتا تھا، فاسق و فاجر جس بستی میں رہتا تھا، اسی بستی میں ایک نیکوکار شخص بھی رہتا تھا، عبادت گزار بھی رہتا تھا۔ لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، چاروں طرف چاروں سو اس کی شہرت کے چرچے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی بستی سے ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اسی بستی سے گزر ہوا۔ بالا خانے میں ایک عبادت گزار عبادت میں مصروف تھا، یہ شہرت یافتہ عبادت گزار تھا، عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو جلدی سے بالا خانے سے نیچے اترا، بڑے ہی ادب و احترام سے عیسیٰ علیہ السلام کی قدم بوسی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چومے، قدم چومے۔ تو وہ گنہگار شخص دیکھ رہا تھا، فاسق و فاجر شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے عبادت گزار شخص کی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قدر عقیدت اور محبت کو دیکھی تو خود پر افسوس کرنے لگا کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اللہ نے اسے بھی حضرت انسان بنایا، مجھے بھی حضرت انسان بنایا۔ آج وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چوم رہا ہے، پیر چوم رہا ہے، قدم بوسی کر رہا ہے، لیکن ایک میں ہوں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ایک میں ہوں جو ہر وقت لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہوں، ایک میں ہوں جس کے مرنے کی لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ایک میں ہوں جسے لوگ مردود کہتے ہیں، جسے لوگ کتا کہتے ہیں، اور ایک وہ عبادت گزار ہے کہ اس کے گھر کے سامنے لوگوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے دعا کروانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ جب جب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ ایک میں ہوں جس نے اپنی دنیا و آخرت تباہ کی ہوئی ہے، یہ سوچتے ہی یہ شخص زار و قطار رونے لگا، تڑپنے لگا، خود پر افسوس کرنے لگا، رو کر کہنے لگا، تڑپ کر کہنے لگا، چیخ کر کہنے لگا، او میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، میں تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، میرے مالک میں تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا ہوں، میرے مالک میں اتنا نیچ ہو چکا ہوں، اس قدر گھٹیا ترین ہو چکا ہوں گناہوں کی وجہ سے کہ لوگ میرے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے مالک اگر میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر ہیں تو پھر تو مجھے معاف نہ کر، اگر تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے، اگر تیرا کرم میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے تو پھر میرے مالک میں توبہ کی بھیک مانگتا ہوں، توبہ کی خیرات مانگتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے، آئندہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا، آئندہ کسی کا جینا حرام نہیں کروں گا۔ میرے مالک ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، میرے اپنے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، اگر تو بھی مجھ سے نفرت کرنے لگ گیا تو پھر میں کس کی چوکھٹ پر جاؤں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا، کس سے معافی کی بھیک طلب کروں گا، کس سے توبہ کی خیرات مانگوں گا؟ میرے مالک تو مجھے معاف کر۔ ادھر سے سچے دل سے توبہ نکلی، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، میرے اللہ نے اس کی توبہ فوراً قبول فرمائی۔ عین اسی وقت وہ عبادت گزار جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چوم رہا تھا، قدم بوسی کر رہا تھا، اس نے جب اس گنہگار شخص کو اس قدر گریہ و زاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس عبادت گزار نے کہا، یہ کتا یہاں کیسے آ گیا، یہ مردود یہاں کیسے آ گیا، نیکوں کاروں کے درمیان یہ مردود کہاں سے آ گیا؟ دل ہی دل میں وہ عبادت گزار کہنے لگا، اے اللہ، کل قیامت کے دن میرا انجام اس مردود کے ساتھ نہ کرنا۔ اس نے کون سی دعا کی؟ اللہ میری توبہ قبول فرما، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اور عبادت گزار نے کون سی دعا کی؟ خطا کا پتلا ہونے کے باوجود بھی اس نے خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھا۔ اس نے دعا کی، اللہ کل قیامت کے دن میرا انجام اس مردود کے ساتھ نہ کرنا۔ جس نے ابھی سے توبہ کی، جو ابھی گناہوں سے پاک و صاف ہے، اس کے وجود میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں ہے، اس نے کہا اللہ میرا انجام اس مردود کے ساتھ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا عیسیٰ ہم نے دونوں کی دعا قبول فرمائی ہے، ہم نے دونوں کی دعا قبول فرمائی۔ اس نے دعا کی، اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، دنیا مجھے مردود کہتی ہے، دنیا مجھے کتا کہتی ہے، میرے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اگر تو بھی نفرت کرنے لگ گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ تیرا بندہ کس چوکھٹ پر جائے گا؟ تیرا بندہ کس سے معافی کی بھیک طلب کرے گا؟ اے عیسیٰ میں نے نہ صرف اس کے گناہوں کو بخشا ہے بلکہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں بدل ڈالا۔ اور سن اے عیسیٰ، یہ عبادت گزار متقی پرہیزگار خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھنے والے کی دعا بھی میں نے قبول کر لی ہے، کل قیامت کے دن اس کا انجام اپنے اس نیک شخص کے ساتھ نہیں کروں گا، توبہ کرنے والے کے ساتھ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جنت میں جائے گا عاجزی کی وجہ سے، خود کو جھکانے کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا، اور یہ عبادت گزار تکبر کرنے کی وجہ سے، خود کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، دوسروں سے افضل ترین سمجھنے کی وجہ سے
کل قیامت کے دن یہ جہنم میں جائے گا، میں نے دونوں کی دعا قبول کر لی ہے۔ تکبر مال کا ہو، دولت کا ہو، حسب کا ہو، نسب کا ہو، عبادت کا ہو، یہاں تک کہ تقوی کا بھی کیوں نہ ہو، انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی